بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ قسط نمبر 47 حق و باطل کی جنگ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز وہ ہیں جنہیں امام الہد کہا جاتا ہے۔ آپ کو خلفائے راشدین میں 5واں خلیفہ مانا جاتا ہے اور جن کے لیے حضرت خضر تشریف لے جاتے تھے، لیکن جب حضرت عبداللہ بن مبارک جیسے ائمہ کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کی ناک کی خاک بھی ان سے افضل ہے، تو پھر ہم حضرت امیر معاویہ کی عظمت اور شرافت کے بارے میں کیا کہیں۔ لیکن افسوس کہ آج کل وہ لوگ جن کی حقیقت یہ ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے بہتر کوئی نہیں، بلکہ ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ حضرت علامہ قاضی اعظم لکھتے ہیں کہ علامہ مفتی بن عمران نے ایک شخص سے کہا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز حضرت امیر معاویہ سے افضل ہیں۔ اصحاب رسول کے بارے میں کوئی گمان نہیں کیا جائے گا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، اب کے بہنوئی، اب صلی اللہ علیہ وسلم کے وحی لکھنے والے اور اللہ تعالیٰ کی وحی کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امانت دار تھے۔ حضرت علامہ شہاب الدین خافجی نسیم الریاض شرح شفا امام قاضی ایاز میں لکھتے ہیں کہ جو شخص حضرت امیر معاویہ کی توہین کرے وہ جہنم کے کتوں میں سے ہے۔ صحابہ کرام، محدثین عظام اور علماء کرام حضرت امیر معاویہ کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہیں، باوجود اس کے کہ وہ حضرت علی کے فضائل و مناقب سے بخوبی واقف تھے اور ان کے درمیان پیش آنے والے واقعات کو جانتے تھے۔ اعلیٰ مفسرین حضرت ابن عباس جو کہ بہترین صحابہ میں سے ہیں اور حضرت علی اس قدر خاص ہیں کہ اپنے دشمنوں کے ساتھ بہت سخت ہیں۔ وہ لوگ جو جلیل القدر صحابی رسول کے نقش قدم کو چھوڑ کر شیطان کی پیروی کرتے ہیں، یعنی حضرت امیر معاویہ کی شان میں فضول باتیں کرتے ہیں اور ان کی توہین اور تنقید کرتے ہیں۔ اور حضرت علامہ قسطلانی بخاری شریف کی شرح میں لکھتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ ایک عظیم انسان ہیں اور بڑی خوبیوں کے حامل ہیں، اور حضرت ملا علی قاری لکھتے ہیں حضرت امیر معاویہ بہترین صحابہ میں سے ہے۔ اس لیے تمام محدثین حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ میں کوئی فرق نہیں کرتے، جس طرح دوسرے صحابہ اپنے ناموں کے ساتھ رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں، اسی طرح وہ اپنے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ متقی، عادل اور قابل اعتماد ہے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت صعب بن یزید، حضرت نعمان بن بشیر اور حضرت ابو سعید خدری جیسے فقہاء و مجتہدین نے اب سے احادیث روایت کی ہے۔ اس طرح حضرت جبیر، حضرت ابو ادریس خولانی، حضرت سعید بن مسیب، حضرت خالد بن مادان، حضرت ابو صالح تسمان، حضرت حمام بن عتبہ اور حضرت قیس بن ابو خزم جیسے جلیل القدر فقہاء و محدثین اب سے احادیث مروی ہیں۔ اگر حضرت امیر معاویہ دھوکے باز اور خیانت کرنے والے ہوتے جیسا کہ آج کچھ جاہل سمجھ چکے ہیں، تو یہ عظیم صحابہ و تابعین ان سے حدیثیں روایت کرنے کو کبھی قبول نہ کرتے۔ بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، بیاقی اور طبرانی وغیرہ کے محدثین نے حضرت امیر معاویہ کی روایت کردہ احادیث کو قبول کیا ہے اور اپنی کتابوں میں درج کیا ہے۔ ان میں خصوصاً امام بخاری اور امام مسلم کی ایسی ہستیاں ہیں کہ اگر کسی راوی میں ذرہ برابر بھی عیب ہوتا تو وہ اس کی روایت کو ماننے سے انکار کر دیتے۔ یہ اعلان کرنا کہ ان سب کے نزدیک حضرت امیر معاویہ متقی، عادل، قابل اعتماد اور قابل اعتماد ہے۔ حضرت علی سے اختلاف کی وجہ سے دربار سے خاموش نہیں ہوتے، ورنہ یہ حضرات ان کی روایات کو کبھی قبول نہ کرتے۔ حضرت عمر فاروق نے حضرت امیر معاویہ کو دمشق کا حاکم مقرر کیا اور انہیں معزول نہیں کیا، جبکہ اپنے حکمرانوں کے حالات پر گہری نظر رکھی اور ذرا سی لغزش پر انہیں معزول کر دیا۔ مثلاً اس نے ایک معمولی شکایت پر حضرت خالد بن ولد جیسے عظیم شخص کو معزول کر دیا۔ لہذا حضرت عمر جیسے سخت گیر آدمی کا حضرت امیر معاویہ کو دمشق کا حاکم مقرر کرنا اور ان کو زندگی کے آخری لمحات تک اس اہم عہدے پر فائز رکھنا حضرت امیر معاویہ کی عظمت و شرافت کا مظہر ہے اور ان کی امانت ہے۔ ایمانداری، یہ کھلا اقرار اور اعلان ہے۔
حضرت امام حسن نے خلافت کے امور کی انجام دہی کے 6 ماہ بعد حضرت امیر معاویہ کو خلافت سونپ دی اور ان سے بیعت کی اور پھر ان کے سالانہ وظیفہ اور ہدیہ کو قبول کیا۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر امیر معاویہ جھوٹا مومن ہوتا تو حضرت امام حسن حمزہ اس کا سر کاٹ دیتے لیکن اس کا ہاتھ نہ دیتے۔ اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن کے اس مبارک عمل کی تعریف ان الفاظ میں فرمائی: میرا بیٹا لیڈر ہے، مجھے امید ہے کہ اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کے 2 گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ اب اگر کوئی بدقسمت حضرت امیر معاویہ کو نااہل قرار دے تو حضرت امام حسن پر یہ الزام عائد کیا جائے گا کہ انہوں نے خلافت ایک نااہل کو کیوں سونپی اور امت کی باغ ڈور ان کے ہاتھ میں کیوں چھوڑ دی، جبکہ یہ ہتھیار قلت اور ذلت کی وجہ سے نہیں تھے، کیونکہ 40,000 سپاہیوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اب سے بیعت کی تھی۔